سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 35 آیت نمبر 234 آخر سے چوتھی سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اس سے پہلے جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کے متعلق بحث گزر چکی ہے کہ وہ عورت 3 مہینے تک انتظار کرے گی۔ اب وہ عورت جن کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اس کی عدت مقرر کی گئی کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن انتظار کرے گی۔ تو 4 مہینے اور 10 دن وہ عورت نہ گھر سے نکلے گی بلا ضرورت، نہ مہندی لگا سکتی ہے، نہ خوشبو لگائے گی، نہ رنگین کپڑے پہنے گی، کسی بھی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرے گی، کیونکہ یہ سوگ کے دن ہے اور یہ عدت کے دن ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون کہ فوت ہو جائے، منکم تم میں سے، مر جائے تم میں سے، فوت ہو جائے تم میں سے، ویذرون اور چھوڑے وہ، ازواجن بیویاں شادی شدہ ہیں، مر جاتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ یتربصن روکے رکھے گی یہ عورتیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن، یہ 130 دن بنتے ہیں، یہ گھر پر رہے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا پس جب پہنچ جائے یہ عورتیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت تک، یعنی یہ 4 مہینے اور 10 دن پورے ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس نہیں ہے کوئی گناہ ان پر، تمہارے اوپر، فِيمَا فَعَلْنَا جو کچھ بھی وہ کرے، فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے بارے میں، بِالْمَعْرُوفِ صحیح طریقے سے، یعنی وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، جہاں مرضی شادی کرے اور نکل جائے گھر سے، اپنے باپ کے گھر جائے یا شادی کرے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ، بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو، خبیر خبردار ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اسی عورت کے متعلق چند دوسرے مسائل کا تذکرہ ہے، وہ مسئلے سمجھیے تو بعد میں صرف ترجمہ کروں گا تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے۔ جو عورت گھر پر بیٹھی ہے، عدت گزار رہی ہے، تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ اسی مدت میں کسی اور سے شادی کرے، یہ بات اس کے لیے تب تک جائز نہیں ہے جب تک یہ مدت گزر نہ جائے۔ اگر باہر کا کوئی شخص وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ اس بات کو براہ راست اس تک نکاح کا پیغام نہ بھیجے، ان دنوں میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اشارتاً کہہ دے، اشارتاً اس کو بات پہنچا دی جائے، براہ راست نکاح کا پیغام نہیں، مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نیک بیوی سے شادی کروں، ایک نیک عورت سے، تو ظاہر ہے یہ باتیں اشاروں میں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ انٹرسٹڈ ہے، تو یہ اشاروں تک کی اجازت ہے، لیکن براہ راست خطبہ بھیجنا یہ ٹھیک نہیں ہے، پیغام نکاح بھیجنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں ایک بات چھپی ہوئی ہے
تو مجھے پتہ ہے کہ تم اس بات کا اظہار کرو گے، یہ پیغام بھیجو گے، لیکن تب تک اپنے آپ کو روکے رکھو جب تک عدت کا زمانہ نہیں گزرتا۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، فِيمَا عَرَّضْتُمْ، اس معاملے میں، عَرَّضْتُمْ بِهِ، کہ اشارہ کرو تم اس کے ذریعے سے، من خطبۃ النساء، ان عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں، او اکننتم، اور اشارہ میں نے بتا دیا، مثال کے طور پر یہ کہے کہ میں ایک نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، او اکننتم، یا چھپاؤ تم اس کو، فی انفسکم، اپنے دل میں، کہ میں نے اس کے بعد اس سے شادی کرنی ہے۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، ستذکرونہن، بہت جلد ذکر کرو گے اس بات کا ان کے ساتھ، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن چپکے سے وعدہ مت کرو، سرن، چپکے سے، یعنی یہ نہیں کہ چپکے سے وعدہ کرو کہ جب عدت گزرے گی تو میں آپ سے شادی کروں گا، براہ راست اس بات کرنے کی یا وعدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الا ان تقولوا، مگر یہ کہ کہو تم، قولا معروفا، معروف طریقے سے کوئی بات، یعنی اشاروں سے سمجھاؤ، ولا تعزموا، اور مت ارادہ کرو تم، عقدۃ النکاح، نکاح کرنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ وہ مدت انتہا تک پہنچ جائے، یعنی 4 مہینے اور 10 دن گزر جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس تم ڈرتے رہو اس سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، حلم والا ہے، بردبار ہے، صبر کرنے والا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ پاک اس عورت کا تذکرہ فرماتے ہیں مثال کے طور پر، کیونکہ زندگی ہے، کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے، تو اسلام نے کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا حل نہیں بتایا۔ مثال کے طور پر، ایک جگہ آپ کی شادی ہوئی، وہ شادی تو ہوئی لیکن مہر ابھی مقرر نہیں ہوا، اور وہ شادی ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے، آپ طلاق دیتے ہو، شادی ہو گئی، مہر ابھی مقرر نہیں ہوا، تو اس صورت میں آپ کیا کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں آپ اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مال دو گے، طلاق دی تاکہ اس کا دل آپ رکھو، اس کو تکلیف پہنچی ہوگی، کسی بھی وجہ سے طلاق ہوگی، وہ کیا ہے؟ تو مالدار انسان اپنی حیثیت کے مطابق، غریب انسان اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن معروف طریقے سے اتنا کچھ دے کہ وہ دینے کے قابل بھی ہوں، تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت سے نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، پہلی صورت میں بھی رخصتی نہیں ہوئی، اگر رخصتی ہوئی تو پھر تو مہر دیں گے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بچی لڑکی اپنے گھر پر ہے یا اپنے گھر پر ہے، اور اس سے رخصتی سے پہلے پہلے طلاق کی نوبت آئی، تو اس صورت میں جو بھی مہر مقرر ہوا ہے، مثال کے طور پر 10 تولہ مہر مقرر ہوا، تو آدھی مہر آپ اس کو دو گے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ تو 10 تولے مہر مقرر ہے تو 5 تولہ اس کو دو گے، کیونکہ نکاح ایک دفعہ ہوا ہے، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق کی نوبت آئی تو آپ کو آدھی مہر، تو جتنی نقد مقرر ہوئی ہے یا جائیداد کا کچھ لکھا گیا ہے یا پھر سونا ہے، تو آدھی اس مہر کی قیمت یا وہ مہر آپ کو دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 صورتوں میں گنجائش ہے، وہ عورت خود معاف کرے کہ چلو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہی ہوا ہے، میں معاف کر دیتی ہوں، تو اس صورت میں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا ولی معاف کر دے اس میں سے کچھ حصہ، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم درگزر کرو، وہ مہر ادا کرو، اور اس کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، تو یہ بات زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ تو یہ 2 قسم کے مسئلے، ایک وہ عورت جس کو طلاق ہوئی رخصتی سے پہلے اور ابھی اس کا مہر مقرر نہیں ہوا، اس کو بدلے میں کوئی بھی چیز دے آپ معروف رواج کے مطابق تو ٹھیک ہے، چلے گا، کوئی متعین نہیں ہے۔ ایک وہ عورت جو رخصتی سے پہلے اسے طلاق ہوئی
لیکن مہر مقرر ہے تو آدھی مہر اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ان دو آیتوں میں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، ابھی تک تم نے چھوا نہیں ان کو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ابھی تک یا مقرر نہیں ہوا، لہن ان کے لیے، فریضتاً کوئی مقدار مہر کی، تو ومتعوہن، ان کو متعہ دے دو، کوئی چیز دے دو، کپڑے ہے، پیسے ہے، کوئی جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق دینا چاہتے ہو، علی الموسع، خوشحال بندے پر یا مالدار انسان پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق ہیں، وعلی المقتر، اور فقیر آدمی یا تنگ دست آدمی، قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، متاعا بالمعروف، کوئی بھی چیز اپنے معروف طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے، لازم ہے، واجب ہے، علی المحسنین، نیکوکاروں پر، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو تم انہیں، من قبل اس کے، ان تمسوهن، کہ آپ چھو ان کو، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، وقد فرضتم، اور حال یہ ہے کہ مقرر کیا ہے تم نے، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، ایک متعین مقدار مہر کی، فنصف ما فرضتم، فنصف، پس آدھی، ما، اس مال کی یا اس مہر کی، فرضتم، جو مقرر کیا ہے تم نے، وہ دو گے انہیں، الا، مگر، ان یعفونا، کہ وہ معاف کرے تمہیں وہ مہر، کہ میں نہیں لیتی یہ مہر، آپ رکھو، او یعفو الذی، یا وہ شخص معاف کرے، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کرنے کا اختیار، یعنی اس عورت کا ولی، اس کا باپ ہے یا بھائی ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اگر وہ بھی معاف کرے تو بھی ٹھیک ہے، وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم درگزر کرو، اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، تو خاوند کو چاہیے کہ وہ دینے میں کنجوسی نہ کرے، وہ دے مہر، یہ زیادہ، اور عورت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سختی نہ کرے مطالبے میں، وہ بھی کچھ درگزر کرے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَنْسَوْا، اور مت بھولو تم، الفضل، احسان، بینکم، آپس میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تمہارے اعمال، تمہارے کام وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کافی ہے۔ ترجمہ دیکھیے انشاءاللہ۔ والذین یتوفون منکم، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑتے ہیں، ازواجاً، بیویاں، یتربصن، پس رو کے رکھے گی وہ، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ پہنچ جائے، أَجَلَهُنَّ، اپنی متعین مدت تک، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، فی ما فعلنا، جو بھی وہ فیصلہ کرے، جو بھی کام کرے، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، رواج شریعت کے مطابق، واللہ، اور اللہ، بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے، ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، فی ما، اس میں، عرضتم، کہ اشارہ کرو تم، بھی اس کے ذریعے، من خطبت النساء، نکاح کے پیغام میں ان عورتوں کی طرف، او اکننتم فی انفسکم، یا اس بات کو چھپاؤ تم اپنے دلوں میں، علم اللہ، جانتا ہے اللہ، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک اس بات کو تم ذکر کرو گے ان سے بعد میں، ولکن لا تواعدوہن، لیکن وعدہ مت کرو ان سے، سرًا، چپکے سے وعدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے ان دنوں میں، الا ان تقولوا، مگر یہ کہ کہو تم، قولا معروفا، معروف طریقے سے بات کو، یعنی کسی طریقے سے بات پہنچاؤ، اشاروں کنایوں سے، ولا تعزموا، اور مت ارادہ کرو تم، عقدۃ النکاح، نکاح کے منعقد کرنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ متعین مدت تک،
وہ عدت۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو تم سب ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرتے رہو اس سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ لا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن ابھی تک چھوا نہیں تم نے ان کو، او تفرضوا لہن فریضہ اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر، ومتعوہن اور متعہ یا کچھ سامان دے دو ان کو، علی الموسع مالدار آدمی پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست آدمی پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ متاعا بالمعروف یہ کچھ فائدے کی چیزیں ہیں، بالمعروف معروف طریقے سے دیں، حقا یہ واجب ہے، علی المحسنین نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دو تم انہیں، من قبل اس سے، ان تمسوهن کہ چھو تم ان کو یعنی رخصتی سے پہلے، وقد فرضتم اور حال یہ ہے یا تحقیق مقرر کیا ہے تم نے، لہن ان کے لیے، فریضتاً ایک متعین مقدار میں مہر، فنصف ما پس نصف یا آدھی اس مہر کی، فرضتم جو تم نے مقرر کی ہے دو گے انہیں، الا ان یعفونا مگر یہ کہ وہ معاف کرے تمہیں، او یعفو الذی یا وہ شخص معاف کرے، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح نکاح کا یہ معاملہ، وان تعفوا اور یہ کہ تم درگزر کرو، اقرب للتقوی یہ زیادہ نزدیک ہے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل اور مت بھولو احسان کو، بینکم آپس میں ایک دوسرے پر، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم کام کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ۔